الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں کی اس نشست میں اس پر بات چل رہی تھی کہ آج دنیا کے اندر فتنے اور شر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ایسے زمانے میں جب دنیا میں فتنہ ہو، فساد عام ہو، اپنے ایمان کی حفاظت یہ ایمان والے بندے کے ذمہ فرض ہے، اور ہر چیز سے زیادہ جو چیز مقدم ہونی چاہیے، جو کام مقدم ہونا چاہیے، جس کو ترجیح دینی چاہیے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے کہ یہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں ایسی قیمتی دولت عطا کی ہے کہ جو آدمی اس ایمان کو بچا کر دنیا کی آلودگی سے، دنیا کے فتنے اور فساد سے اس ایمان کو بچا کر اپنی قبر تک لے گیا،
بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس دنیا کی فتنہ اور فساد میں منہمک ہو گیا اور اپنے ایمان کی پونجی کو گنوا بیٹھا تو پھر اس کی تلافی کی کوئی صورت بھی موجود نہیں ہے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنا دنیا کے اندر فتنہ اور فساد بڑھ رہا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے غفلت بڑھ رہی ہے، آج اتنا ہی انسان اور مسلمان غافل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ جو جس حالت کے اندر ہے اس حالت میں وہ مطمئن ہے اور اس سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بڑا سبب جو ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر اس درجے کا انہماک، اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوگا کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جائے گا، انسان اپنی موت کو بھول جائے گا۔ اور جب آخرت کو اور موت کو انسان بھول جاتا ہے، قبر کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہی حالات اور کیفیات جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، وہی حالات اور کیفیات انسان پر طاری ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، لذتوں کو قطع کرنے والی چیز، کیونکہ انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی غفلت کا جو سبب ہے، غافل ہونے کی جو وجہ ہے، وہ لذتیں ہوتی ہیں، اور وہ لذتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ کھانے کی لذت بھی ہوتی ہے، وہ پینے کی لذت بھی ہوتی ہے، وہ پہننے کی لذت بھی ہوتی ہے، وہ شہوت کی لذت بھی ہوتی ہے، وہ زیادہ باتیں کرنے کی لذت بھی ہوتی ہے۔ اب بہت سی لذتیں جائز اور حلال ہوتی ہیں، بہت سی لذتیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ جب انسان کا انہماک، اس کی توجہ لذتوں کے اندر بڑھ جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے تو مرنے کی تیاری کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی موت کی تیاری کرنا۔ وہ جو موت کا امتحان آنے والا ہے، جس امتحان سے ہم نے گزرنا ہے، بس اس دنیا کے اندر رہ کر اس موت کی تیاری کرو۔ تمہارے آنے کا مقصد یہی ہے، اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طریقہ ہمیں نہ بتایا گیا ہو، اور آسان سا طریقہ اس کا یہ ہے، دو لفظوں کے اندر اگر بات کی جائے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے وہ تمہاری پسند ہونی چاہیے، اور جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے وہ تمہاری ناپسند ہونی چاہیے۔ دو لفظوں کے اندر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہماری چاہت کا، ہماری پسند کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور موت کی تیاری کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آسان سی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے وہ ہماری پسند بن جائے، اور جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونے لگے۔ جس آدمی کی زندگی کے اندر یہ چیز غالب آ جائے، بس ایسا آدمی ہر وقت موت کی تیاری کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کی زندگی کا جو سفر ہے، اس کی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ وہ موت کی فکر اور تیاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عجیب نسخہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب موت کی یاد کسے کہتے ہیں؟ موت کی یاد اس کو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور موت موت پڑھنے لگے۔ موت کی یاد یہ نہیں ہے، بلکہ موت کی یاد یہ ہے کہ اپنے مرنے کو یاد کرے، اس موت کی منزل کو سوچے اور یاد کرے کہ اس منزل سے واسطہ اور سابقہ پڑھنے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر نفس کو، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ برا بھی ہوتا ہے۔ اس ذائقے کے مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور آج انسان اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی موت کا ذائقہ کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا خراب ہوگا۔ آج انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ یعنی ایک حساب کا دن تو وہ ہوگا جو اللہ میدان حشر میں اس عدل کی ترازو کو قائم فرمائے گا، اور جہاں اپنی مخلوقات کو جمع فرمائے گا، اور پھر وہاں اپنی مخلوقات سے حساب لے گا۔ ایک حساب کا دن تو وہ ہوگا، لیکن وہ دن آنے میں تو بہت دیر ہے۔ تو اس کی تیاری کا طریقہ یہ بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ اس حساب کی تیاری دنیا میں کرتے رہو، یعنی روزانہ اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنی موت کو یاد رکھو، اور اس حساب کے لیے آج اپنا حساب کر لو کہ قیامت کے دن میرے اعمال کا وزن کتنا ہوگا، اور قیامت کے دن جب میری اعمال کی قیمت لگائی جائے گی، اس قیامت کی منڈی میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا، تو میرے اعمال کی بولی کتنی لگے گی، کتنا وزن ہوگا، کتنی بولی لگے گی، اور کیا وہ بولی ایسی ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یقیناً جب انسان اس بات کو سوچتا ہے، اس محشر کے منظر کو یاد کر کے جب سوچتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، تو پھر اسے اپنا آپ بے قیمت نظر آنے لگتا ہے، پھر وہ اپنا معتقد نہیں رہتا، اسے احساس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا انسان کو جانے یا نہ جانے، لیکن انسان اپنے آپ کو خود اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیسا ہوں۔ چاہے وہ بظاہر لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو معزز اور مکرم بنانے کے لیے کچھ بھی کہتا رہے۔ آج ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنی قابلیت اور صلاحیت کا دعوے دار ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ سے کبھی اگر وہ جائزہ لے، اپنے آپ کو اگر وہ دیکھے، تو یہ حقیقت کھل کر عیاں ہو جاتی ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا وزن ہو، جس کی بولی کوئی بہت بڑی لگ جائے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنا حساب دنیا میں کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیہ کے یہاں اس بات کا مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کر لیا کرو کہ آج کا سارا دن میرا کیسا گزرا۔ ظاہر ہے کہ صبح سے آدمی بیدار ہوتا ہے اور رات سونے تک ساری وقت کو کن مرحلوں کے ساتھ وہ گزارتا ہے۔ اچھے کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے اور کہیں بہک بھی جاتا ہے، کہیں گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی روزانہ اس بات کا عادی ہوگا کہ اپنی صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کو، بیدار ہونے سے لے کر سونے تک کی زندگی کو کا روزانہ وہ جائزہ لے گا، روزانہ اس کے بارے میں سوچے گا، اسے احساس ہوگا کہ آج غلطیاں میں نے کتنی کی ہیں اور آج میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں۔ اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی نیکیوں کا جائزہ لے کہ آج دن میں مجھ سے نیکیاں کتنی سرزد ہوئیں، تو اس نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق سے یہ نیکی ادا ہو گئی، اور آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرے کہ یا اللہ جس طرح سے آج مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہ توفیق آئندہ بھی شامل حال رکھنا، یہ توفیق مجھ سے سلب نہ ہو جائے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے، خطرہ لگا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی توفیقات اگر ہمارے شامل حال ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم چل کر اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جب اس کی عطا ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اور جہاں شکر ادا کر وہیں پر آئندہ کے لیے اللہ سے مدد طلب کر کہ یا اللہ جو خیر، جو توفیق، جو عافیت آج عطا کی ہے، یا اللہ کل بھی یہ توفیق عطا کرنا، اس توفیقات کو سلب نہ کرنا، اس سے محروم نہ کرنا۔ کیونکہ حالت کے بدل جانے کا جو ڈر ہے یہ انسان کو لگا رہنا چاہیے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حالت کے بدل جانے کا ڈر اور خوف ہے، آج تو ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو حالت ہے وہ صحیح ہے، نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شکر کے اندر داخل ہے کہ جو آج ہماری حالت ہے نہ معلوم کل ہو یا نہ ہو، اس لیے اس سے ڈرتے رہو، لرزتے رہو کہ کل کہیں اعمال رخصت نہ ہو جائیں، کہیں ایمان رخصت نہ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے اپنی حالت کے بدل جانے کا خوف ہر آن ہر لمحہ لگا رہنا چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیقات پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور انسان ہے عصیان اور نسیان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہیں اس کی زبان بہک جاتی ہے، کہیں اس کی آنکھ بہک جاتی ہے، کہیں اس کے کان خطا کھا جاتے ہیں، تو اپنا جائزہ لے کہ آج کے دن میں مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے، میری آنکھ کا استعمال کیسے ہوا، میری زبان کا استعمال کیسے ہوا، میری کانوں کا استعمال کیسے ہوا، اور میری سوچ اور فکر کے اندر کیا چیز موجود تھی۔ جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میں نے خطا کھائی اور کہاں کہاں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ تو رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر کے سو، اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے سو، اللہ سے معافی مانگ کر سو، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سونے کے بعد بیدار نہیں ہوتا، وہ نیند اس کی موت کی نیند بن جاتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ نیند جو ہے النوم اخت الموت، کہ یہ نیند موت کی بہن ہے، سویا تو بیداری نہ ہوا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو جب آدمی صلح کر کے سوئے گا، اللہ سے معافی مانگ کر سوئے گا، اور اگر اس حالت کے اندر موت آئی، اس کی زندگی کا جو آخری عمل ہوگا وہ توبہ ہوگی، اللہ سے صلح ہوگی، اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ تو اللہ سے صلح کر کے سونا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آدمی روزانہ یہ عمل کرتا رہتا ہے، روزانہ اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر، توفیقات پر شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگتا ہے، اور آئندہ کے لیے بچنے کا عزم اور ارادہ بھی کرتا ہے، یا اللہ آج جو غلطی ہوئی، یا اللہ میں کل یہ غلطی نہیں کروں گا، کل اس غلطی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور یا اللہ تو میری اس معاملے میں مدد فرما۔ تو جب اللہ سے مدد بھی طلب کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر نیکیاں بڑھنے لگتی ہیں اور خطائیں اور غلطیاں کم ہونے لگتی ہیں، اور یہی مطلوب بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اور دوسرے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی لیے مشائخ کے یہاں، صوفیاء کے یہاں مراقبہ موت تعلیم کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی موت کو بھی یاد کرو، اور چند لمحے کا یہ کام ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ موت کا وقت کیسا وقت ہوتا ہے، کہ جب موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت جب آتا ہے اور انسان کی روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کی روح جو قبض ہوتی ہے وہ پیر کے انگوٹھے سے قبض ہوتی ہے، اور وہ پیر کے انگوٹھے سے آہستہ آہستہ اوپر کی جانب آتی ہے، یہاں تک کہ حلق میں آ کر روح اٹکتی ہے اور ایک خرخراہٹ سی ہوتی ہے اور روح یہاں سے بھی پرواز کر جاتی ہے۔ تو موت کے اس منظر کو یاد کرنا چاہیے کہ میری روح جسم سے پرواز کر رہی ہے، اور یہ نچلا دھڑ یہ بے جان ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں جہاں روح ہے وہاں پر حیات ہے، اور جہاں سے روح نکلتی جا رہی ہے وہ بے جان ہے، وہ مردہ ہے۔ تو جسم بے جان ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ روح نکل کر ٹخنے تک آئی، پنڈلی تک آئی، گھٹنے تک آئی، وہ زانو تک آئی، وہ ناف تک آئی، وہ سینے تک آئی، اب وہ حلق کے اندر آ کر پھنسی ہوئی ہے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ بیوی، بچے، ماں باپ سب پاس موجود ہوتے ہیں، مال و دولت اور اسباب بھی موجود ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر اور اچھا اسپتال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ موت کا وقت ایسا قسم پرسی کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اس وقت مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی زندگی کے اندر ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا، سب موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے امریکہ میں،
کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر میرا یقین بڑھ گیا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو رہا تھا اور میں اپنی والدہ کے پاس موجود تھا، اور میں وہ شخص تھا کہ جو ایک مایا ناز ڈاکٹر، اور جس ہسپتال میں کام کرنے والا وہاں پر ہر قسم کی سہولیات موجود، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں آ کر انسان بے بس ہے اور بے کس ہے کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا، ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پر یقین اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ ذات کیسی قادر مطلق ذات ہے۔ تو جو ذات ایسی قادر مطلق ہے تو بھائی اس کے ساتھ تو صلح کر کے جینا چاہیے، اس کی نافرمانی کے ساتھ نہیں جینا چاہیے۔ تو یہ موت کی کیفیت کو انسان روزانہ یاد کرے کہ سب میرے پاس موجود ہیں لیکن کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس کو دیکھ منظر کو سوچے کہ میری روح قبض ہو گئی، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن دیا گیا، اور غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر قبر کے گڑھے میں مجھے لٹا دیا گیا۔ قبر کے گڑھے تک تو گھر والے بھی، دوست بھی، رشتہ دار بھی ساتھ گئے، لیکن پھر آگے کی منزل اور آگے کا سفر تو تنہا تھا۔ اس تنہائی میں، اس قبر کے گڑھے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور ابھی یہ چھوڑنے والے 40 قدم بھی دور نہ گئے تھے کہ منکر نکیر آ گئے، مجھ سے سوالات پوچھنے لگے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی اس شخصیت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے سوال تو ہو رہا ہے لیکن مجھ سے اس کا جواب نہیں دیا جا رہا، کیونکہ جو زندگی آسان سی بات ہے کہ آدمی اگر آج ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی تمہارا رب کون ہے، تو آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی جس کے ذریعے سے ہمیں ایمان اور ہدایت ملی، وہ شخصیت کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزرتی ہے، اسلام اور دین کی تعلیمات کے تابع گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں گزرتی ہے، تو پھر قبر کی اس منزل میں، اس گڑھے میں جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے زندگی کے اندر یہ سبق یاد نہ کیا، آپ دیکھ لیں کہ جو امتحان کی تیاری نہیں کرتا، وہ امتحان کے ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر وہ قلم ہاتھ میں لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا جواب لکھوں۔ کتابیں تو موجود تھی نا، لیکن تیاری نہیں کی تھی۔ تو آج دنیا کے اندر وقت موجود ہے، ایمان موجود ہے، دین کی تعلیمات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مواقع موجود ہیں، لیکن جو ان تعلیمات پر چلنے والا ہوگا اس کے لیے قیامت میں قبر میں جواب دینا آسان ہوگا۔ اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے جواب نہیں بن پا رہا، ایک مشکل کی کیفیت کے اندر میں ہوں، بس ایک استغفار کی تسبیح پڑھ کر اور اللہ سے معافی مانگ کر سو جانا چاہیے، اور روزانہ اس چیز کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ غافل لذتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ لذتیں شہوت بھی ہوتی ہے، وہ شیطانیت کی لذت بھی ہوتی ہے، وہ نفسانیت کی لذت بھی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر دو قسم کے نظام چل رہے ہیں، ایک رحمانی نظام ہے اور ایک شیطانی نظام ہے، ایک رحمانی نظام اور ایک شیطانی نظام۔ رحمانی نظام کو ہم تک پہنچانے والے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمانی نظام ہے، اور رحمانی نظام وہ نظام ہے جو اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، اس کی عبدیت کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، اور جو کامیابی کی ضمانت اور دلیل بھی ہے، وہ رحمانی نظام ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظام ہے، وہ شیطانی نظام ہے، اور اس شیطانی نظام کا کام کیا ہے؟ اس شیطانی نظام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس رحمانی نظام سے بھٹکانا، لوگوں کو اس رحمانی نظام سے دور کرنا۔
اور کس لیے دور کرنا؟ کہ شیطان تو جب مردود ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت زدہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر میں مبغوض ہو گیا، تو اس نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے آپ مہلت دے دیجئے۔ اور اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ شیطان کو مہلت دی، لیکن شیطان نے ایک بات کہی، الا عبادک منہم المخلصین، کہ آپ کے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا، مخلص بندوں پہ وار نہیں چلے گا۔ اور وہ مخلص بندے کون سے ہیں؟ وہ مخلص بندے وہی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کے تابع زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور جب اس رحمانی نظام پر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر شیطان کے جو ہٹکندے ہیں اور اس کی جو چالیں ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں گزشتہ کئی جمعے اس پر بات کرتا رہا کہ یہ جو سوشل میڈیا کی لعنت ہے اور اس کے اندر جو گمراہی کے اثرات ہیں، آج وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور آج ایک ایسی چیزیں اس سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ جو لوگ شوق سے اسے دیکھتے ہیں اور شوق سے یہاں تک اس کی ممبرشپ بھی اختیار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک فتنہ ہے جو ایلومناتی فتنہ کہلاتا ہے، جو یہود کی جو تنظیم ہے، صہیونی تنظیم، جو زائنسٹ کہلاتے ہیں، ان کا یہ فتنہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے مسیحا کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسیحا کسے کہتے ہیں؟ اینٹی کرائسٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ دجال کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مسیحا کے آنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور جب وہ مسیحا دنیا کے اندر آئے گا تو ساری دنیا کے اندر اس مسیحا کی حکومت ہوگی، اور ساری دنیا کے اندر ایک نظام ہوگا، اور اس مسیحا کو وہ اپنا خدا بھی کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور دنیا کا نظام اسی طرف کو جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو پابندیاں ہیں کہ کہیں پر UN اقوام متحدہ ہے، کہیں پر IMF ہے، کہیں پر ورلڈ بینک ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے کہ ملکوں کی معیشت کو، ان کی معاشرت کو اپنے شکنجے میں جکڑنا ہے، اور انہیں ایسا مجبور اور محتاج بنانا ہے کہ جو ہم پالیسی دیں اس پالیسی کے اوپر چلا جائے، جب تو تم چل سکتے ہو ورنہ اس کے علاوہ تم چل نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ملک تو ہمارا ہے، اس ملک کے رہنے والے تو ہم ہیں، لیکن کتنا شکنجے کے اندر جکڑ دیا گیا کہ اس ملک میں، اپنے ملک میں رہنے والوں پر اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ ان کے شکنجے کے اندر ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھا دو تو بڑھا دیے، گیس کے ریٹ بڑھا دو تو بڑھا دیے، اور فلاں چیز مہنگی کر دو تو کر دی۔ یہ وہ شکنجہ ہے، یہ وہ عالمی سازش ہے کہ جس کے گرد قوموں کو اور ملکوں کو جکڑا جا رہا ہے، اور یہ اس دجال کی آنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ وسائل ہمارے ہیں، زمینیں اور ملک ہمارا ہے، لیکن قبضہ کسی اور کا ہے۔ ایسے ادارے دنیا کے اندر قائم کر دیے گئے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی معاشرت اور معیشت کو جکڑ دیا گیا، اس شکنجے کے اندر پھنسا لیا گیا کہ حکومتیں اپنا بجٹ خود نہیں بنا سکتی، جو IMF بجٹ بنا کر دیتا ہے، جو ورلڈ بینک کہتا ہے، بس وہ بجٹ تو بنتا ہے، اور نام یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے، لیکن در حقیقت عوام کا خون چوسا جاتا ہے، اور انہیں ایسی غربت کے اندھیرے میں دھکیلا جاتا ہے، ایسی مفلسی کے اندھیرے میں دھکیلا جاتا ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، اور بالآخر ایک زمانہ وہ آ جائے کہ یہ ہمارے اس مسیحا کے یہ بھی ماننے والے بن جائیں۔ یہ ایک عالمی نظام ہے، ایک عالمی تحریک ہے جو دنیا کے اندر چل رہی ہے، اور آج یہ شیطانی تنظیم اور اس کے اثرات اور اس کی ممبرشپ جو یہ ایلومنیاتی کہلاتے ہیں، اس کی جو ممبرشپ آج ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جو سیلیبریٹی کہلاتے ہیں، آپ ذرا گوگل پہ جا کے سرچ کر لیجئے کہ اس ایلومنیاتی کے اندر یہ جو سیلیبریٹیز کہلانے والی مشہور شخصیات ہیں، کون کون اس کے ممبر ہیں، انسان کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں، لیکن اس شیطانی تنظیم کے وہ ممبر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ اس شیطانی تنظیم کا ممبر بن جاتا ہے
تو شیطانی مشن اور ایجنڈے کے اندر لگ جاتا ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں, وہ ہم پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ وقت بڑا نازک وقت ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے کا جو بہت بڑا فتنہ ہے, یہ سوشل میڈیا کا فتنہ, اس زمانے کا یہ دجالی فتنہ ہے. کہتا نا کہ جی وہ اب تو 5G کا زمانہ آ رہا ہے. 5G کیا ہے کہ 5th جنریشن وار ہے, کہ آج وہی بات ہے کہ آج توپ اور ٹینک کے ذریعے ملک فتح نہیں ہوں گے, آج ذہنوں کو فتح کیا جائے گا اور ذہنوں کے ذریعے غلام بنا لیا جائے گا, اور گھر بیٹھے ہم جو ہے وہ دوسروں کے مفتو بن جائیں گے, دوسرے ہم پر قابو پا لیں گے. آج وہی کیفیت ہے کہ جسم کے بارے میں کہیں گے کہ آزاد ہیں, لیکن ذہن جو ہے وہ غلام ہوں گے, اور آج وہی کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ آج جتنا وقت اس سوشل میڈیا اور موبائل کو دیا جا رہا ہے, اس فیس بک اور یوٹیوب کو دیا جا رہا ہے, اس انسٹاگرام کو دیا جا رہا ہے, ٹویٹر کو دیا جا رہا ہے, اتنا وقت نہ آدمی اپنے کاروبار کو دے رہا ہے, نہ اپنی ملازمت کو دے رہا ہے, نہ اپنے بیوی اور بچوں کو دے رہا ہے. بیوی اور بچے تو ترستے ہیں کہ باپ کا پیار مل جائے, ماں باپ ترستے ہیں کہ اولاد کا کچھ وقت مل جائے, کوئی 2 گھڑی بیٹھ کر ہم باتیں کر لیں. لیکن آج انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس شیطانی فتنے کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے نتائج پھر سامنے آ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدم توجہ بڑھ رہی ہے, عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے, بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ فطرت سے انسان دور ہٹتا چلا جا رہا ہے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو کہتے ہیں. اور جب آدمی اللہ کے دیے ہوئے نظام سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے, پھر اس کے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ آج اسپتالوں میں چلے جاؤ, کینسر کے مریض بھرے پڑے ہیں. کہ جب آدمی اپنا وقت اس اسکرین کے سامنے گزارتا ہے, اس کے لازمی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کی شعاؤں اور اس کی ریس کا جو اثر ہوتا ہے اس کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. آج موٹاپے کی بیماری بڑھ رہی ہے, کیونکہ انسان کی جو ایک جسمانی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سرگرمی ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. انسان انجماد کا شکار ہے, گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہے؟ جسمانی صلاحیتیں برباد, طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں اسلامی معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا سبب یہی ہے کہ فیس بک پر لمبے لمبے کنورسیشن ہوتے ہیں, وہ غیروں کے ساتھ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب غیروں کے ساتھ آدمی پینگے اڑاتا ہے تو پھر اپنوں کو پیار اور محبت کہاں دے سکتا ہے؟ غیروں سے محبت ہو جاتی ہے, اپنوں سے نفرت ہو جاتی ہے. نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور نوبت یہاں تک کہ شادی شدہ فیملیاں بھی اس کے اندر مبتلا, شادی شدہ مرد بھی, شادی شدہ عورتیں بھی. اور یہاں تک کیفیت کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, وہ دل کا پھل ہوتی ہے. لیکن اور ماں, اللہ نے ماں کے اندر ایک ممتا رکھی ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی اولاد کو چاہتی ہے. اپنی جان پر تو تکلیف برداشت کر لیتی ہے, لیکن اولاد کی تکلیف کو ماں برداشت نہیں کرتی. لیکن آج نوبت یہاں تک آ چکی ہے اس ناجائز تعلقات کی وجہ سے کہ 4 بچوں کو لات مار کے ماں چلی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اس ناجائز تعلق کی وجہ سے. اور یہ ناجائز تعلق کا دروازہ کس نے کھولا؟ اس سوشل میڈیا نے کھولا, اور ہم نے اس کو عام کر لیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا. ارے کبھی سوچا کہ دینے کی عمر ہے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاتھوں میں دے دیا. کبھی سوچا کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہیں؟ کہ اخلاق سوز حرکات کا جو ظہور ہو رہا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنے آپ کو فارغ کر لی. سوچا کہ یہ موبائل تربیت کرے گا, یہ سوشل میڈیا تربیت کرے گا. ہاں تربیت تو کرے گا, لیکن انہیں ذہنی طور پہ غلام بنا لے گا, انہیں بے حیا بنا دے گا, ان کی غیرت کا جنازہ نکال دے گا, تمہیں ان سے دور کر دے گا. یہ نتیجہ اس کا نکلے گا, وہ تمہارے اپنے نہیں رہیں گے. اس لیے بھائی سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کی, اپنے نسل کے ایمانوں کی حفاظت کس طرح سے کریں, اور اس شیطانی ہٹ کنڈوں سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں. کہ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. نوجوان ہیں, ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی ممبرشپ تک لے لیتے ہیں, اس شیطانی تنظیم میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جب وہ شیطانی تنظیم میں داخل ہو گیا تو ظاہر ہے وہ رحمانی نظام کا تو مخالف ہو گیا.
اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ اس امت کا لقب خیر امت کس لیے عطا کیا؟ اس امت کو جو خیر امت کا لقب دیا گیا وہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ یہ خیر کی بات کو پھیلانے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، اور یہ منکر کو، برائی کو روکنے والے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا، لیکن وہ خیر امت کا لقب کس وجہ سے دیا؟ کہ یہ نیکی کو پھیلانے والے ہیں اور برائی کو مٹانے والے ہیں۔ اور آج کیفیت کیا ہے کہ آج برائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور جب برائی کو پھیلایا جائے گا تو نیکی کو مٹایا جائے گا، اور جب الٹ کام کرنے لگے، وہ الٹ کام مسلمان نہیں کیا کرتا، پھر وہ کسی اور کا پیروکار ہوتا ہے جو اس برائی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پیروکار کس کے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور ہمارے دین اور مذہب کی تعلیمات کیا ہیں۔ کہ ہمیں تو خیر کو پھیلانے والا ہونا چاہیے تھا، نیکی پر چلنے والا، نیکی پر چلانے والا، برائی سے رکنے والا، برائی سے روکنے والا۔ لیکن آج یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ مل بیٹھنا، یہ باتوں کا کرنا اور یہ سننا ایک فکر کے لیے ہے کہ ہمیں کچھ فکر پیدا ہو، اور ہم ہمارے گھروں کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے اس آگ سے اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے ایمانوں کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم اس سازش سے آگاہ ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، ورنہ ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ سر پکڑ کے روتے ہیں کہ بچے کو کیا ہوا، اس کا تو ایمان ہی چلا گیا۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ اب سر پکڑ کے رونے کا فائدہ کیا ہے، کہ جو وقت اس کو روکنے کا تھا، سمجھانے کا تھا، اس وقت میں تو اسے آزادی دے دی، اور جب اس نے اپنے ایمان کو گنوا دیا، ضائع کر دیا، وہ شیطانی تنظیموں میں شامل ہو گیا، اب روتے ہوئے اس کا ایمان چلا گیا۔ تو قبل اس کے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور ایسی لعنتوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اپنا وقت دینا چاہیے، اور جو قدرت کا فطری نظام ہے اس فطری نظام سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں باتیں نہ کریں، اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ اولاد اور ماں باپ مل کر آپس میں کوئی مذاکرہ نہ کریں، کوئی باتیں نہ کریں، اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور آج یہ چیز گھروں کے اندر ناپید ہو چکی ہے، تصور اس کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کو دیکھو اپنی دنیا کے اندر مگن ہے، اپنے کمرے میں ہے، اپنے بستر پر ہے، گھر کے کسی کونے کے اندر بیٹھا ہے، لیکن نہ بڑے کو چھوٹے سے کوئی سروکار ہے اور نہ چھوٹے کو بڑے سے سروکار ہے۔ یہ دوریاں جو ہیں یہ بربادی کا پیغام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ جواب نہ دے سکیں کہ ہم نے اپنے چھوٹوں کے لیے کیا فکر کی تھی اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کس طرح سے کی تھی، کل ہم اس کا جواب نہ دے سکیں تو بھائی بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہمارے اندر بیداری عطا فرمائے، اور جو ایک رحمانی نظام ہے اللہ اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان شیطانی نظام سے اور ایسی تنظیموں سے اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔